بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ۔ ثواب جاریہ یعنی کوئی آپ نے اچھا کام کیا، آپ کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے اچھا کام کیا تو سب کا اس کو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور سب کو بھی اپنا ثواب ملے گا۔ بہت سارے ایسی نیکیاں ہوتی ہیں بہت ساری کہ اگر وہ کر جاتے ہیں آپ تو آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ نیکیاں ملتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے مرنے کے بعد وہ نیکیوں کا کھاتا، نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے، ان کو ثواب جاریہ بول لیں، آپ صدقہ جاریہ بول لیں۔ اسی طرح دوستو بزرگوں اس کا بالمقابل اس کے برعکس ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ۔ ہمیں جس طریقے سے ثواب جاریہ والے کام خوب کرنے کی فکر کرنا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد بھی ہماری نیکیوں کا میٹر چلتا رہے، اس سے زیادہ جتنا ہم نیکیوں کی فکر کریں نا، اس سے زیادہ گناہ جاریہ بننے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے دوستو۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث نقل کرتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر 1017 1017۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اپنے جیب سے بیان کرتا تو آپ بول دیتے کہ مفتی صاحب آپ تو کچھ بھی بیان کر رہے ہو، حدیث پاک ہے، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، طویل روایت ہے، میں ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی غلط طریقہ شروع کیا، غلط طریقہ، فعمل بها بعدہ، اور اس طریقے کو اس نے شروع کر دیا، اس کے بعد اس پر عمل کیا جاتا رہا، ٹھیک ہے، کتب علیہ وزر من عمل بها، تو جس نے بھی اس پر عمل کیا، اس غلط طریقے کو دیکھنے کے بعد جس نے بھی اس پر عمل کیا تو فرمایا کہ اس پر بھی اس کا گناہ لکھا جاوے گا جس نے اس عمل کو کیا ہے۔ ایک تو جس نے شروع کیا اس کو مل رہا گناہ، ایک اس کو دیکھ کر جس نے عمل کیا اس کو بھی گناہ مل رہا ہے، اور فرمایا وَلَا يَنْقُصُ فِي أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، اور ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، سب کو گناہ مل رہا ہے، اور اس غلط کام کے آغاز کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور تمہیدی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئیں پوائنٹ پر کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، آپ کے سامنے کیا میں بتانا چاہ رہا ہوں دوستو بزرگوں، وہ ہے کہ موبائل بھی گناہ جاریہ کا آج بہت بڑا ذریعہ بن گئے، بلکہ میں کہوں گا کہ سب سے بڑا ذریعہ گناہ جاریہ کا بھی موبائل ہے۔ جس طرح یہ انٹرنیٹ ثواب جاریہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا کر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کر کے جہاں ہم خیر کی باتیں بے تعداد لوگوں پر، لا تعداد بے شمار لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو ہمارے اس اچھے کام کے ذریعے سے اللہ ہدایت دے دے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جتنے غلط کام ہوتے ہیں، اگر اس موبائل سے ہم نے غلط کام کا آغاز کیا ہے دوستو بزرگوں تو ہم کو تو گناہ ملے گا ہی، ہمیں دیکھ کر جتنے لوگ اس غلط کام کو کریں گے، غلط چیز کو دیکھیں گے، غلط چیز کو سنیں گے، سب کا ہمارے ذمے گناہ جائے گا۔ میں آپ کو 5 پوائنٹ پر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو بھی غلط چیز آئی ہے موبائل میں یا ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہے یا جو بھی غلط چیز دیکھنے کی ہو، سننے کی ہو، سب سے پہلے تو ہمیں اس کا گناہ مل رہا ہے۔ دوسری چیز، جب ہم اسے کہیں شیئر کریں گے، دوسرے کو بھیجیں گے، تو جتنے لوگ ہمارے اس غلط چیز کو، چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو، غیر محرم عورتوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ گانے کی شکل میں ہو، جتنے لوگ اس کو سنیں گے، دیکھیں گے، سب کا ہمیں گناہ ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں ہم نے شیئر کیا وہ آگے اس کو کہیں بھیجیں گے، ہم نے جہاں شیئر کیا تو جن لوگوں تک ہم سے وہ بات پہنچی ہے وہ آگے جتنے لوگوں کو شیئر کریں گے، اس لنک کو اوپن کریں گے اور غلط چیزوں کو جو بھی اوپن کریں گے، ان کا گناہ بھی ان تک تو جب پہنچ رہا ہے جن تک آپ نے پہنچایا تھا وہ گناہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم تک بھی وہ گناہ پہنچے گا۔ یہ سوچنے والی چیزیں، ایک بے انتہا سلسلہ ہو جائے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا۔ آگے چوتھا پوائنٹ ہے کہ جتنے لوگ اس کو لائک کریں گے، جتنے لوگ آگے شیئر کریں گے، جیسا بتایا ابھی، جتنے اس میں کمنٹ کریں گے، جتنے لوگ اس کو واہ واہ کریں گے غلط چیز کو، ان سب کا گناہ بھی ہمارے کھاتے میں گیا۔ اور 5ویں سب سے اہم چیز ہے، اللہ حفاظت فرمائے، موت کب آ جائے کوئی بھروسہ نہیں، اچانک موتیں آ رہی ہیں، اچانک حادثات ہو رہے ہیں، ہم نے وہ ساری غلط چیزیں جو پھیلائی ہوئی ہیں ہمارے ذریعے سے، ہمارے موبائل سے، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے، وہ غلط چیزیں کہاں کہاں تک پھیلی ہیں، وہ ہم مر گئے اور ہمارے گناہوں کا میٹر چل ہی رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے دوستو بزرگوں، اس لیے کوشش کرنا چاہیے موبائل کو ہم صاف ستھرا رکھیں، پاک صاف رکھیں، اور خاص طور سے آج کے زمانے میں کوئی بھی چیز کہیں سے آئی، وہ چاہے دین کی بات ہو، جب تک آپ کو پختہ یقین نہ ہو یہ بات صحیح ہے، آگے اس کو شیئر نہ کریں۔ آج کل سوشل میڈیا پر غلط چیزیں، من گھڑت باتیں زیادہ پھیلتی ہیں، یا تو وہ ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو سب سمجھتے ہو کہ گناہ ہے، لیکن بہت ساری دین کے آڑ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو من گھڑت ہوتی ہیں، وہ بھی پھیلاتے ہیں، اور ہم ان کو پھیلانے کو ثواب سمجھتے ہیں کہ میں نے خیر کی بات پھیلا دی، اچھی بات لوگوں کو پہنچا دی، وہ کیا پتہ کہ وہ من گھڑت ہو، کیا بتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ہی گھڑی ہوئی بات ہو۔ اس لیے موجودہ زمانے میں یہ جو انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کو بہت پھونک پھونک کر ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور حلال و حرام کا ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم سب کی سمجھ میں آئیں اور اللہ تعالیٰ گناہ جاریہ سے ہماری حفاظت فرمائے اور خیر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہمیں لگائے رکھے۔